ولا يحصي نعماءه العاد ولا يؤدي حقه المجتهد الذي لا يدرك بعض الهمم ولا ينال غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معلوم فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته فوطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطي رسولنا المسدد ونبينا الممجد مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها كيد كيدك واسعى سعيك وابذل جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. صلى الله بزرگان ملت دوستان عزیز، جو سلسلہ گفتگو آپ کی گوش گزار کیا جا رہا ہے اس کا عنوان شخصیت حضرت زینب، عظمت حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور کربلا کا پس منظر. اس عنوان کے تحت 2 دن میں نے آپ کے سامنے مقدماتی گفتگو تاریخ کے حوالے سے کی کہ انسان کی تاریخ کیا ہے عورت کے سلسلے میں اور اسلام کی تاریخ کیا ہے عورت کے سلسلے میں. جس تحریک کا امام حسین نے آغاز کیا تھا اس تحریک کے لیے کن کن افراد اور کن کن چیزوں کی ضرورت تھی اور تاریخ نے کس طرح سے اپنے زاویہ نظر کو بدلا ہوا تھا، یہ مقدمات میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اسی سے متصل کرتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کیا جائے کہ پوری عالم انسانیت میں 2 طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں، یا کنگڈم سسٹم ہے یا سیکولر نظام ہے، یا ملوکیت اور بادشاہت کا نظام ہے یا جمہوریت کا نظام ہے، یا ایک شخص تخت خلاف حکومت پر بیٹھ کے اور وہ حکمرانی اور حاکمیت کرتا ہے، یا عوام کی رائے کے ذریعے سے ووٹوں کے ذریعے سے کسی کو تخت اقتدار پر بٹھایا جاتا ہے. یہ طے ہے کہ تیسرا کوئی سسٹم میں سمجھتا ہوں ابھی تک عالم وجود میں ظاہراً میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی تیسرا سسٹم بھی ہو. یہ 2 ہی سسٹم ہیں، یا سیکولر نظام ہے، جمہوری نظام ہے، یا کنگڈم سسٹم ہے، ملوکیت کا نظام ہے. ان دونوں نظاموں کی ایک خصوصیت ہے. خصوصیت یہ ہے کہ یہ نظام جب چاہتا ہے کہ اپنے مقابل پر غلبہ حاصل کرے تو 3 طرح کے حربے استعمال کرتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، اپنی اصل گفتگو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. 3 طرح کے حربے استعمال کرتا ہے. کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو، کوئی بھی سیاسی رہنما ہو، کوئی بھی راجنیتک نیتا ہو، کوئی بھی پولیٹیکل انسان 3 طرح کے حربے استعمال کرتا ہے. ان حربوں کے ذریعے سے وہ مقابل پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے. پہلا حربہ مکر و فریب کا ہوتا ہے. سیاسی نیتا جاتے ہیں گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں
اور مکر و فریب کے ذریعے سے ووٹوں کا جال بچھاتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کے وعد و وعید، جھوٹ سچ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، اور ہر آدمی سے ایسے بات کرتے ہیں کہ ہر آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ نیتا جی مجھ سے جتنا قریب ہے شاید کسی سے نہیں، حالانکہ وہ کسی سے قریب نہیں ہے، وہ صرف مطلب سے قریب ہے، خود غرضی کے قریب ہے، ان کا تعلق کسی فرد خاص نہیں ہوتا، لیکن اس الیکشن کے زمانے میں ایسے گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے بس سب کچھ آپ ہی ہیں، اور جس محلے میں جو بڑا ہوا اس کے تو قدموں میں جا کے انہوں نے سر رکھ دیا کہ باپ یہ سمجھ لیں کہ جو یہ کہیں گے وہی ہوگا۔ یہ صورتحال ہے۔ تو یا تو سیاسی لیڈر مکر و فریب کا سہارا لیتا ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، اگر مکر و فریب سے کام نہ چل سکے تو پھر دولت کے دہانے کھولے جاتے ہیں، خزانے بانٹے جاتے ہیں، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ نوٹوں کی گڈیوں کی فوٹوز میڈیا کے ذریعے سے ووٹ خریدنے اور بیچنے کے لیے ابھی آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی ہے۔ یہ صورتحال بھی اختیار کی جاتی ہے، اس میں کوئی پارٹی خاص نہیں کہ کس نے نوٹ بانٹے، سب نوٹ بانٹتے ہیں جس کو جتنا موقع مل جائے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، تو یہ مکر و فریب استعمال کیا جاتا ہے یا دولت و ثروت استعمال کی جاتی ہے۔ اگر یہ دونوں راستے ناکام ہو جائیں، نہ مکر و فریب کارگر ہو کہ اب کب تک قوم کو بیوقوف بنایا جائے گا، اب یہ سمجھدار ہو گئے ہیں، جو وکاس کرے گا اسی کو ووٹ دیں گے، تو اب لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ مکر و فریب میں سے کام نہیں آئیں گے، تو دولت بانٹتے ہیں۔ جب دولت بھی تقسیم کر کے تھک جاتے ہیں اور دولت کا بھی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، تو طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، تلواریں بے نیام کی جاتی ہیں، شمشیریں برہنہ کی جاتی ہیں، انسانوں کے سروں پہ برسائی جاتی ہیں تاکہ وہ حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ لہذا جو سر اٹھے اسے کچل دیا جائے، جو انگلی اٹھے اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، جو زبان گویا ہو اسے بدھی سے کھینچ دیا جائے۔ یہ حکومت اور اقتدار کی پالیسی ہوا کرتی ہے۔ اب آپ توجہ چاہتا ہوں، میں اگر اس مقدمے تک میں آپ کے ذہن کو لے جا چکا ہوں تو اب جملہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یعنی وقت کا حاکم تین حربے استعمال کرتا ہے، یا مکر و فریب کا حربہ، یا قوت و طاقت کا حربہ، یا دولت و ثروت کا حربہ۔ دیکھیے غور کیجئے گا، یہ تین ہی حربے ہوتے ہیں، یا کنگڈم سسٹم ہو، ملوکیت کا نظام ہو، یا جمہوریت کا نظام ہو۔ زینب سلام اللہ علیہا نے یزید جیسے مطلق العنان بادشاہ کے سامنے اعلان کیا، یزید کد کیدک وسع سایک وابذل جہدک، یزید تو جتنی مکاری و عیاری کر سکتا ہے تو کر لے، جتنی دولت و ثروت تو لٹا سکتا ہے لٹا لے، جتنی قوت و طاقت تو استعمال کر سکتا ہے کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا، قسم خدا کی یہ ساری سیاستوں کے بعد بھی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہ سکے گا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہ سکے گا۔ تو نے مکر و فریب بھی کیا اہل مدینہ کے ساتھ، تو نے قوت و طاقت کا استعمال بھی کیا کربلا والوں کے ساتھ، تو نے دولت و ثروت بھی بھیجی اہل کوفہ کی طرف، تو نے مکاری و عیاری کی، مدینے میں قتل و غارت گری کی، کربلا میں دولت و ثروت لٹائی، کوفے میں، لیکن آج تیرے دربار میں کھڑے ہو کے زینب یہ آواز دے رہی ہے تیری دولتیں بھی برباد ہو جائیں گی، تیری ثروتیں بھی برباد ہو جائیں گی، تیری سیاستیں بھی برباد ہو جائیں گی، تیری طاقتیں بھی برباد ہو جائیں گی، قسم خدا کی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا۔ کتنا اعتماد تھا زینب کو ان کلمات پر کہ قیدی بنی ہوئی ہے، رسن بستہ ہے، سب کچھ لٹ چکا ہے، لیکن توکل خدا کو دیکھیے، جو تخت پہ بیٹھا ہے وہ حاکم ہے لیکن مجبور ہے، جو قیدی بنی ہوئی ہے وہ قیدی ہے مگر مختار کی گفتگو کر رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کس جگر کی خاتون ہے۔ افضل الجہاد کلمت حق عند امام جائر، افضل جہاد یہ ہے کہ انسان ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کہہ جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ افضل جہاد۔ آئیے زینب کا افضل جہاد دکھاؤں آپ،
ذرا شام کی اس بازار کا، اس دربار کا تصور کیجیے، 700 کرسی نشین۔ یہ کوئی عرب کے بنیا و بقال نہیں تھے، بلکہ ان 700 کرسی نشینوں میں رؤسا تھے، یعنی اہل ثروت، علماء یہود و نصارہ تھے، وزرائے مملکت تھے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی یزید کی حکومت کے جو وزیر تھے وہ اس میں بیٹھے تھے، جو اہل ثروت تھے وہ اس میں بیٹھے تھے، جو اہل علم تھے وہ اس میں بیٹھے تھے، جن کے پاس شاعری کا ہنر تھا، ردیف و قافیے کی زبان جانتے تھے وہ یہاں بیٹھے تھے، اہل ادب یہاں تھے۔ ایک پورا جم غفیر تھا، زرق برق لباس میں تھے، جوش و خروش میں تھے۔ عالم یہ ہے یزید کے اس دربار کا خوف و ہراس، وحشت و دہشت اس حد تک پھیلی ہوئی ہے کہ جو بولتا ہے تو یزید کا نام نہیں لیتا، بلکہ یزید کو ذل سبحانی کہتا ہے، یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، یزید کو سایہ پروردگار کہتا ہے، یزید کو خلف بنی امیہ کہا جاتا ہے۔ یزید کے القاب و خطابات سے اس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وحشت، دہشت، خوف و ہراس اس قدر ہے کہ کسی میں ہمت نہیں کہ زبان کھول سکے، کسی میں جرأت نہیں کہ یزید کا نام لے سکے۔ جو آئے سر جھکاتا ہے، جو آتا ہے قدم بوسی کرتا ہے، جو آتا ہے حکومت کے تحت بیٹھا ہوا ہے۔ 700 کرسی نشین اہل علم بھی ہے، رؤسا بھی ہیں، ادبا بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ایسی ہستیاں بیٹھی ہیں جنہوں نے یہود و نصارہ کے ایسے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کا مطالعہ کر کے پیغمبر کی نشانیاں دیکھی ہیں، وصی پیغمبر کی نشانیاں دیکھی ہیں۔ پورا اسلام ان کے پیش نظر ہے، اس عالم میں کہ جہاں ہر طرف وحشت ہے، دہشت ہے، خوف ہے، ہراس ہے، ظلم ہے، استبداد ہے، جبر ہے، بربریت ہے۔ کسی کو زبان اٹھانے کی ہمت نہیں، کسی کو گردن اٹھانے کی ہمت نہیں۔ ایسے ماحول میں زینب ہے، قیدی ہے، اسیر ہے، رسن بستہ ہے، مجبور ہے، نحیف ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے، لیکن لہجے کی پختگی دیکھیے۔ ایک مرتبہ دربار میں کھڑی ہو کے زینب نے کہا، اے یزید، آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے کہا اے یزید، جیسے ہی شہزادی نے لفظ یزید استعمال کیا 700 کرسی نشین اپنی کرسیاں چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اما کس جگر کی خاتون ہے جہاں امیر المومنین کہا جاتا ہے وہاں نام سے خطاب کر رہی، کس جگر کی خاتون ہے، کس لب و لہجے کو اختیار کر رہی ہے۔ آواز میں لہجہ تو دیکھیے، آواز کی پختگی تو دیکھیے، عزم دیکھیے، حوصلہ دیکھیے، انداز تکلم دیکھیے، دہلیز تکلم پہ کیسے قدم زن ہے۔ زینب فصاحت و بلاغت کے کس معیار پر ہے۔ اور جب یزید نے تجاہل عارفانہ کیا، یہ سوچ میں پڑ گیا، ایک خاتون میرے اس دربار میں جہاں ہزاروں کا مجمع حرف سکوت اختیار کیے ہوئے خاموشی کا مجسمہ بنے ہوئے ہے، یہ کون عورت ہے جو گویا ہو گئی ہے؟ یہ کون عورت ہے جو لبوں کو حرکت دے رہی ہے؟ یہ کون ہے جو اس مقام پہ تکلم کر رہی ہے؟ وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یہ عورت کون ہے، یہ خاتون کون ہے؟ جیسے ہی جناب زینب نے یہ سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے، اب جناب زینب کا لہجہ بدلا، فرمایا یبنت طلقاء، اے غلام زادے، تو ہمیں نہیں جانتا، اے غلام زادے تو ہمیں نہیں جانتا۔ اب تو کرسی نشینوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، ابھی تو نام لے رہی تھی، اب تو شجروں کی قلعی کھولنے لگی، اب تک تو نام لے رہی تھی، اب تو شجرے بتانے لگی ہے، حسب نسب بتانے لگی ہے۔ یہ کون ہے جسے ہم امیر المومنین سمجھتے ہیں، ذل سبحانی سمجھتے ہیں، بادشاہ سلامت سمجھتے ہیں، عزت دار سمجھتے ہیں، اسے تو غلام زادہ کہہ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہود و نصارہ نے یہ جملہ سنا، قسم خدا کی اپنی اپنی کتابوں کو اٹھایا، صحیفوں کو اٹھایا، اساطیر کو اٹھایا، اب تلاش کرنے لگے اس جگر کی خاتون، یا دنیا میں علی ہوں گے تو مرد ہوں گے، بیٹی ہوگی تو زینب ہوگی۔ اس جگر کی خاتون کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ کے دربار میں بیٹھ کے، تلواروں کے سائے میں کھڑے ہو کے، مجبوری کے عالم میں بھی زینب کے دل میں کوئی اسمحلال نہیں،
زینب مطمئن ہے، زینب پرسکون ہے، زینب کے توکل کا عالم دیکھیے، زینب کے پاس حسن عقیدہ ہے، حسن عمل ہے، حسن نظر ہے، باپ کی خطابت ہے، پیغمبر اسلام کا ورثہ ہے، زینب کے پاس فاطمہ کی شجاعت ہے، حسن کی صلح کا معیار زینب کے پاس ہے، حسین کی شجاعتوں کا ثمرہ حسین کے پاس ہے۔ کون سمجھے گا زینب کی عظمت کو کہ جہاں آدمی سر نہ اٹھا سکتا ہو وہاں حاکم کو للکار دے، اسے زینب کہتے ہیں۔ کس نے سوچا تھا؟ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا تاریخ کے آئینے میں زینب کا کردار پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ جس مورخ سے چاہیے پوچھئے، عاشور کا سورج غروب ہو گیا، شام غریبہ کا سناٹا چھایا ہوا ہے، پوچھئے مورخ سے، تاریخ کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے بتائے اب تاریخ کا کیا ہوگا۔ حسین شہید ہو گئے، سب کچھ لٹ گیا، طاقتیں نیلام ہو گئی، سب کچھ بظاہر برباد ہو گیا۔ کس نے سوچا تھا اب کیا ہوگا؟ جس سے پوچھی، کسی مورخ سے پوچھی، کسی مفکر سے پوچھیے، کسی مدبر سے پوچھیے، آصف کوفی سے پوچھیے، تاریخ طبری سے پوچھیے، ابی مخنف سے پوچھیے، جتنے روات ہیں ان سے پوچھیے، جتنے رجال ہیں ان سے پوچھیے، جتنے تاریخ دان طبقات ہیں ان سے پوچھیے، اب بتاؤ دین کا کیا ہوگا، شریعت کا کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا، انسانیت کا کیا ہوگا؟ تو سب ایک زبان ہو کے کہہ رہے تھے حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے، دین کا سورج کربلا میں ڈوب گیا۔ حسین قتل نہیں ہوئے، شریعت مجروح کر دی گئی، شریعت ختم ہو گئی۔ اب سب یہ کہہ رہے تھے مسجدیں شراب خانہ بن جائیں گی، حرمت کعبہ کے ساتھ لہو لعاب ہونے لگے گا، مدینہ رسول کو تاراج کیا جائے گا، رشتے پامال ہو جائیں گے، انسانیت لرزنے لگے گی، بشریت کپکپاہٹ میں مبتلا ہو جائے گی، انسان کے ذہن میں ارتعاش پیدا ہو جائے گا۔ سب ایک زبان ہو کے کہہ رہے تھے حسین ختم یعنی شریعت ختم، حسین ختم یعنی دین ختم، حسین ختم یعنی انسانیت ختم، حسین ختم یعنی رواداریاں ختم، حسین ختم یعنی اسلامی اقدار ختم، حسین ختم یعنی اسلامی اصول ختم، حسین ختم یعنی ضوابط انسانی ختم۔ سب یہ کہہ رہے تھے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ جلتے ہوئے خیموں سے ایک سورج طلوع ہوا، جلتے ہوئے خیموں سے ایک سورج طلوع ہوا ہے جو بھاگتی ہے، جا کے بار بار دوڑ کے خیمے میں جاتی ہے، جلتے ہوئے شعلوں سے کبھی بچوں کو لاتی ہے، کبھی بیواؤں کو لاتی ہے، کبھی بیماروں کو لاتی ہے۔ تاریخ حیران ہے، ادھر یزید کی فوج فتح کے شازیانے بجا رہی ہے، جشن میں ڈوبی ہوئی ہے، شراب کے ساغر کھنکھنا رہے ہیں، خوشی کا ماحول سجا ہوا ہے، شازیانے بج رہے ہیں، ادھر آگ لگی ہوئی ہے، بچے جو زندہ نہیں رہنا چاہتے زینب انہیں زندگی دے رہی ہے، بیوائیں جو زندہ نہیں رہنا چاہتی زینب انہیں حیات کا تورق بانٹ رہی ہے، بیمار جس کا بستر جل رہا ہے زینب اسے جلتے ہوئے خیموں سے لا کے بتا رہی ہے حسین آپ ختم ہوئے ہیں، شریعت ختم نہیں ہوگی، آپ ختم ہوئے ہیں، انسانیت ختم نہیں ہوگی، آپ ختم ہوئے ہیں، دین ختم نہیں ہوگا۔ بھیا اگر آپ نے یہاں تک اپنی قربانیاں دی تھی، زینب یہاں سے اپنی قربانیاں دی۔ زینب یہاں سے اپنی قربانیاں دے گی۔ اب زینب ہے، یہ 11 محرم نہیں ہے، 10 محرم یوم حسین ہے، 11 محرم یوم زینب ہے۔ اب زینب ایک نیا عہد لکھے گی، ایک نئی تاریخ لکھے گی، ایک عہد لکھا جائے گا، ایک تاریخ لکھی جائے گی۔ جہاں قوتیں دم توڑ دیتی ہیں وہاں حکمتیں جنم لیتی ہیں، جہاں طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا کربلا عالم انسانیت کے لیے درس ہدایت ہے، کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے، ابن عباس نے مشورہ دیا، حبر الامہ جسے علم کا سمندر کہا گیا، علم کی روشنائی کہا گیا، حبر الامہ ہے، ابن عباس مفسر قرآن ہیں، صحابی پیغمبر ہیں، صحابی مولائے کائنات ہیں۔ انہوں نے کہا حسین اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیے، بیویوں کو نہ لے جائیے، بچوں کو نہ لے جائیے، اس لیے کہ بیویاں راہ کے کانٹے ہیں، بچے قدموں کے آبلے ہیں،
یہ بیویوں اور بچوں کو لے جانا مقصد کو کی آبیاری نہیں ہے، بلکہ سفر کی مشاکل بڑھا دے گا، سفر کی مصیبتیں بڑھا دے گا۔ آپ جانا چاہتے ہیں جوانوں کو لے جائیے، آپ جانا چاہتے ہیں مجاہدوں کو لے جائیے، آپ جانا چاہتے ہیں قوت و طاقت کو لے جائیے۔ مولا ان کے ساتھ قوت و طاقت کے ساتھ یہ سمجھ میں نہیں آتا آپ بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں، آپ بیویوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ابن عباس جس زاویہ نظر سے گفتگو کر رہے تھے وہ ان کا اپنا نظریہ تھا جو عالم انسانیت کے اعتبار سے ٹھیک تھا۔ دیکھیے دو قوتیں ہیں، ایک پالیسی ہے عالم انسانیت کی، پالیسی یہ ہے کہ اگر آپ کسی پر غلبہ پانا چاہتے ہیں تو ضرورت یہ ہے کہ مقابل کی طاقت کو کمزور کرو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان شعور تشریف فرمائیں، مقابل کی طاقت کو کمزور کرو، اپنی کمزوری کو طاقت بناؤ۔ یہ توجہ کیجئے گا، اپنی کمزوری کو طاقت بناؤ، دشمن کی طاقت کو کمزور کرو۔ یہ کام کربلا میں دونوں طرف سے ہوا، حسین نے بھی یہ کام کیا، مقابل کی فوج نے بھی یہ کام کیا کہ حسین کی طاقت کو کمزور کرنے کی انہوں نے بھی کوشش کی، حسین نے بھی مقابل کی طاقت کو کمزور کیا۔ دونوں نظریے موجود ہیں۔ حر 1000 کا لشکر لے کے آیا ہے، طاقت مقابل کی ہے، حسین نے مقابل کی طاقت کو طاقت سے نہیں توڑا، حکمت سے توڑا۔ یہ غور کیجئے گا، طاقت سے نہیں توڑا ہے، حکمت سے توڑا ہے، اور ایسی ویسی حکمت نہیں، پانی پلا کے توڑا ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ 1000 کے لشکر کو، حر کے 1000 کے لشکر کو حسین نے پانی پلایا۔ کتنے لوگوں کی آمد متوقع ہے حر کے لشکر سے؟ امام وقت جانتے ہیں کہ 4 افراد سے زیادہ نہیں آئیں گے، حر کا بیٹا، حر کا بھائی، حر کا غلام۔ ایک صلوات پڑھنا ہوگا۔ 4 افراد کی متوقع آمد، یعنی جو ایکسپیکٹیشن ہے، جو امید ہے کہ 1000 کے لشکر کو پانی پلا کے 4 آدمی آئیں گے۔ آپ بتائیے، عصمت کے تقاضے نہیں، سیاست کے تقاضے سے بتائیے کہ کسی گاؤں یا شہر سے کسی سیاسی لیڈر کو 4 ووٹ ملنے کے امکان ہو تو 1000 کو پانی پلائے گا، 1000 کے لیے بجلی دے گا، 1000 کے لیے سہولتیں فراہم کرے گا۔ 4 ووٹوں کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا۔ لیکن حسین نے 4 ووٹوں کی اہمیت، 4 افراد کی اہمیت، مولا یہ 4 لوگوں کے لیے 1000 کے لشکر کو پانی کیوں پلایا جا رہا ہے؟ کہا تجھے معلوم نہیں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں کربلا آیا ہوں سیرت علی پہ چلنے کے لیے، سیرت رسول پہ چلنے کے لیے۔ میرے بابا کی سیرت یہ تھی کہ میدان جنگ میں جو تلوار چلتی تھی برق رفتاری سے چلتی تھی، بجلیوں کی طرح کونتی تھی، جب میری تلوار چلتی تھی تو ملک الموت کو سر گرنے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ جب میری تلوار چلتی تھی، میری شجاعت کا آئینہ یہ تھا کہ ملک الموت کو مردوں کو گننے کی طاقت نہیں تھی، لیکن علی کی برق رفتاری سے چلتی ہوئی تلوار جب کسی کے گردن پہ پہنچتی تھی تو ایک لمحے کے لیے یہ دیکھ لیتی تھی کہ 7 نسلوں میں کوئی مومن تو نہیں ہے۔ کیا میرا جملہ واضح ہو جائے؟ 7 نسلوں میں کوئی مومن تو نہیں ہے۔ تو اگر 7 نسلوں میں ایک مومن ہوتا ہے تو علی اسے زندہ چھوڑ دیتا ہے، تو 7 نسلوں میں ایک مومن ہونے کی وجہ سے اگر موت ٹالی جا سکتی ہے تو 4 زندگیوں کی وجہ سے 1000 کو پانی کیوں نہیں پلایا جا سکتا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کہا کرتا ہوں، یہ جو مرحلہ ہے نا 1000 کو پانی پلانے، کسی عالم دین نے یہ لکھا ہے کہ اگر حسین نے یزید کے لشکر کو پانی نہ پلایا ہوتا، غور کیجئے گا، تو قحط آب 7 محرم کو نہ ہوتا۔ اور حسین جانتے ہیں کہ اتنے بڑے پانی کے ذخیرے کو دشمن کو سیراب کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا۔
لیکن اس کے باوجود بھی حسین پانی پلا رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، حسین اس شخصیت کا نام ہے جہاں نبیوں کے فکر کے قدم نہیں پہنچتے۔ اور یہ میں بولو سے کام نہیں لے رہا ہوں، میں نے ایک جملہ کہا میں عقیدت سے مجلس نہیں پڑھتا، میں حقیقت سے مجلس پڑھتا ہوں۔ یاد رکھیے گا جملہ، عقیدتوں میں نہیں بہتا میں حقیقتوں کی بات کرتا ہوں۔ یہ عقیدت نہیں ہے کہ موسیٰ جیسا نبی اولوالعزم پیغمبر ہے کہ نہیں؟ اولوالعزم پیغمبر یعنی 1,24,000 نبیوں میں 313 رسول، ان 313 رسولوں میں 5 اولوالعزم پیغمبر، ان پیغمبروں نے خدا میں سے ایک حضرت موسیٰ۔ کتنی عظمتوں کے مالک ہیں، کتنی بلندیوں کے مالک ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب جناب موسیٰ فرعون کے لشکر سے جانے لگے، نکلنے لگے فرعون کے دربار سے جانے لگے، تو آپ کی قوم آپ کے ساتھ دریائے نیل پہ پہنچے، تو آگے دریائے نیل، پیچھے فرعون کا لشکر۔ موسیٰ کیا کریں؟ حکم پروردگار ہوا فَاضْرِبْ عَصَاكَ، اے موسیٰ اپنے عصے کو مارو۔ موسیٰ نے عصا مارا، راستہ بن گیا۔ قوم ضدی تھی، ہٹی تھی، اڑ گئی، ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے، ہمارے لیے 12 راستے بنائیے۔ موسیٰ نے 12 راستے بنائے، کہا ہم ایسے بھی نہیں جائیں گے، راستوں میں جھروکے بھی بنائیے، ہم دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ موسیٰ نے جھروکے بھی بنا دیے۔ دیکھیے جب تک قوم کی جائز شرطیں ہوتی ہیں نبی پوری کرتا ہے۔ جائز مانگوں کو پورا کرنے کا حق نبی کو ہے، ناجائز مانگوں کا حق نہیں پورا کیا۔ نبی نے پوری مانگیں کی۔ اب یہ قافلہ چلا، اس قافلے پر موسیٰ نے اپنا لشکر ڈال دیا۔ موسیٰ کا آخری فرد، اور کیجئے گا، لشکر کا آخری بندہ دریائے نیل سے پار ہوا۔ اسی لشکر، اسی راستے پر فرعون کا پورا لشکر، اور کیجئے گا، جب جناب موسیٰ ادھر پہنچ گئے، ہاتھوں کو بلند کیا۔ دیکھیں دشمن پہ غلبہ پایا ہے، ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار اسے غرقاب کر دے۔ حکم پروردگار ہوا، راستے ٹوٹ گئے، دشمن غرق ہو گیا۔ تو موسیٰ نے بھی دشمن پہ غلبہ پایا، حسین نے بھی دشمن پہ غلبہ پایا۔ اتنا فرق تو بہرحال رہ گیا کہ نبوت انسان کو ڈبو کے غلبہ پاتی ہے، حسینیت پانی پلا کے غلبہ پاتی ہے۔ حسینیت پانی پلا کے غلبہ پاتی ہے۔ پیاسا مارا جا سکتا تھا، حسین پانی روک دیتے، 1000 کا لشکر تڑپ کے مر جاتا۔ کتنا آسان تھا، صرف پانی روک کے مار دیا جا سکتا تھا، لیکن حسین بتا رہے تھے ہم گھاٹ چھینا کرتے ہیں، گھاٹ چھینتے ہیں، پانی نہیں چھینتے۔ گھاٹ اس لیے چھینتے ہیں کہ شجاعت واضح ہو جائے، پانی اس لیے دیتے ہیں کہ عصمت و حکمت واضح ہو۔ جگہ باقی ہے، اگر مومنین آگے آ جائیں تو مہربانی ہوگی۔ اندر خالی خالی لگتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ مولانا کی مجلس سے لوگ آ نہیں رہے، اس لیے ذرا سا اندر آ جائیں تو پتہ چلے لوگوں کو کہ ہاں مجمع آتا ہے اور بھرا رہتا ہے۔ اور تھوڑا سا اندر آ جائیے، جو لوگ مومنین پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے۔ پانی پلا کے دشمن پہ غلبہ پانا اور پانی میں ڈبو کے دشمن پہ غلبہ پانا دو الگ الگ فرق ہے۔ میں منزل ہے، اس منزل پہ جانا نہیں چاہتا، ورنہ میں نبوتوں کے مسئلے بھی اگر بیان کروں تو ابراہیم منجنیق ظلم میں پھینکے جا رہے ہیں، منجنیق ظلم میں گھمائے جا رہے ہیں۔ وہ معجزہ ہے کہ جو آپ کو گلزار کر کے بچا لے جا رہا ہے۔ ابراہیم کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، لیکن حسین جس منجنیق ظلم میں گھمائے جا رہے تھے، ہر فیصلہ حسین کا تھا، ہر منصوبہ حسین کا تھا، ہر مرحلے پر حسین تھے۔
میرے پاس موضوع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اولو العزم انبیاء کے مقابل میں سرکار سید الشہداء کی عظمتوں کو بیان کروں، ورنہ ایک مستقل ایک موضوع ہے، غور کیجئے گا۔ حر کو اپنی طرف کھینچنا یہ ہے دشمن کی طاقت کو کمزور کرنا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، دشمن کی طاقت کو کمزور کرنا۔ ادھر حسین نے پانی پلا کے مقابل کی طاقت کو کمزور کیا، ادھر دشمن نے چاہا کہ حسین کی طاقت بھی کمزور کی جائے، اس لیے شمر کے ذریعے سے امان نامے کا شاخسانہ لکھا گیا، اور امان نامہ لکھ کے شمر لے کر آیا، بھجوایا خیمہ گاہ کی طرف، اور جناب عباس بیٹھے ہوئے ہیں حسین کی خدمت میں۔ کسی نے باہر سے پکارا کہ شمر امان نامہ لے کر آیا ہے، عباس تمہیں یاد کر رہا ہے۔ عباس ہیں جو اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں، حسین کو آقا کہتے ہیں، آقا کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جانے کو تیار نہیں ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، جانے کو تیار نہیں ہے۔ عباس حسین کے قریب بیٹھے ہیں، جانے کو تیار نہیں۔ جب آواز زیادہ بلند ہونے لگی، حسین نے فرمایا میرے شیر جاؤ دیکھو تو صحیح وہ کیا کہہ رہا ہے، سمجھو تو صحیح، سن تو لو، ماننا نہیں ماننا الگ کی بات ہے، آپ جائیے تو صحیح۔ میرے عزیزوں، تاریخ کربلا، وہ تاریخ کربلا وہ تاریخ ہے جسے قیامت تک جانا ہے۔ غلام کا بیٹھے رہنا عبدیت کی معراج ہے، نہیں اور کیا؟ غلام کا نہ جانا عبدیت کی معراج ہے کہ آقا کو چھوڑ کے غلام جائے کیسے؟ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ آقا کو چھوڑ کے غلام جائے کیسے؟ حسین کا بھیجنا حکمت کا ارتقاء ہے کہ کل تاریخ یہ نہ لکھ دے عباس تو جانا چاہتے تھے، حسین کی مروت میں اٹھ کے نہیں گئے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، حسین کی مروت میں نہیں گئے، اس لیے حسین نے بھیج کے حکمت کو بتایا، عباس نے بیٹھ کے عبدیت کو بتایا۔ اب یہی ہے کربلا، کسی کی حکمت اور کسی کی عبدیت کا نام ہے معلّہ کربلا۔ اگر کربلا سمجھنا ہے تو مکمل عبدیت بھی ہو اور مکمل حکمت بھی ہو۔ کربلا جذبات کا نام نہیں ہے، حماقتوں سے کربلا پہ نہیں چلا جایا جا سکتا، حکمتوں سے کربلا پہ چلا جا سکتا۔ اگر حکمت ہے تو کربلائی ہو، حکیم ہو تو کربلائی ہو۔ حالانکہ کربلا ذہن کے دائرے میں محدود ہونے کا نام نہیں۔ میں عجیب جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں کہ کربلا صرف ذہنوں کی پیداوار ہے اور ذہن میں ہے۔ ہمارا حسین ہمارے ذہنوں کی حدوں سے نکل کے ہمارے شعور کی گہرائی میں بسا ہوا ہے۔ نہیں سمجھا؟ شعور کی گہرائی میں، یعنی ایسا نہیں کہ جو عقل مند ہے وہ حسین کو سمجھیں گے، نہیں، یہ بچے کا ہاتھ اڑ جاتا ہے، عقل ہے مگر استعمال تھوڑی ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ماں کی آغوش میں بیٹھ کے رخ سے آنسو صاف کرتا ہے، باپ کی آغوش میں آتا ہے تو ماتم کرنے لگتا ہے۔ یہ شعور کی گہرائی میں بسنے والی حسینیت ہے جو ہاتھ اٹھاتی ہے۔ نہیں، آپ نے غور کیا؟ میں ایک واقعے کے ذریعے سے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ افریقہ میں ایک بہت بڑا پاگل خانہ، یہ مولانا شرافت حسین صاحب نے قصہ مجھے سنا ہے، وہ گئے تھے برہنگم شاید کوئی جگہ، وہاں سب سے بڑا پاگل خانہ، پاگل خانے میں گئے ٹہلنے کے لیے، گھومنے کے لیے آدمی جاتا ہے تو 10-5 لوگوں کے ساتھ، مولانا بھی تھے اور 10-5 لوگ تھے، گئے وہاں جا کے پاگل خانے میں دیکھنے لگے پاگلوں کی اپنی اپنی حرکتیں۔ آفیسر سے پوچھا کہ کیا ان ذہنی توازن کھو جانے والے یعنی پاگلوں میں کوئی شیعہ بھی ہے، کوئی آل محمد کا چاہنے والا بھی ہے؟ تو آفیسر نے بڑا سخت جواب دیا کہ نہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ ذہن سے معذور ہیں، عقل ان کی خبت ہو چکی ہے، اب ان میں مذہب ڈھونڈنا، مذہب تلاش کرنا یہ انسانیت کے خلاف ہے، ہیومینٹی کے خلاف ہے۔ آپ ان کو مذہب سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ یہ تو انسان ہے، ہیومینٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ لہذا آپ کو یہ سوال بالکل غلط سوال ہے، برا سوال ہے، ایسے باتیں آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے۔ بہرحال بظاہر سمجھ میں آیا کہ ہاں واقعاً غلط سوال ہے،
لیکن یہ جو 5-10 لوگ تھے، محرم کا زمانہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک نوحہ پڑھنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب پاگل ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ آئے ہیں پڑھنے کے لیے، اب دیکھنے کے لیے نوحہ پڑھ دیجیے۔ انہوں نے ایک نوحہ شروع کیا، سارے پاگل دیکھ رہے ہیں چاروں طرف، عجیب و غریب حرکت کرنے والے اب بالکل ساکت و صامت ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ کہ پڑھتے پڑھتے ان پاگلوں کے درمیان سے ایک شخص نکلتا ہوا آیا اور ماتم کرتا ہوا آیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے آیا۔ جب اس کو آتا دیکھا، انہوں نے دوسرا نوحہ شروع کیا، 2 فرد آئے، تیسرا نوحہ شروع کیا، 3-4 نوحے پڑھے، 4 لوگ اس بھیڑ سے نکل کر ان کی طرف آئے، اپنے ہاتھوں سے ماتم کرنے لگے، آنسوؤں کا سیلاب آنکھوں سے جاری ہونے لگا۔ جب یہ نوحہ پڑھ چکے، انہوں نے ان 4 لوگوں کو لیا، اس آفیسر کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ اب ذرا ان کی فائلیں نکلوا دو، اب ان کی فائلیں نکلوا دو، ہم پڑھیں گے کہ یہ کون ہے۔ جب ان کی فائلیں نکلوائی گئی تو پتہ چلا کہ ان 4 کا تعلق تشیع سے تھا، وہ شیعہ تھے۔ اب آپ نے محسوس کیا جہاں عقل ساتھ چھوڑ دے وہاں شعور کی منزلوں میں حسین بستا ہے۔ شعور میں بھی حسین بستا ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دی، ذہن نے توازن، ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ لیکن بتایا حسین نے کہ یہ نہ سمجھنا جب تک تمہارے پاس عقل ہے تم حسین کو سوچو گے، ہاں اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، عقل و شعور جب تک رکھتے ہو حسین کو سوچنے لگو۔ کبھی اگر عقل و شعور رخصت بھی ہو گیا تو ہم تمہارے شعور کی گہرائی میں بس کے تمہاری زندگی کی ضمانت۔ کتنا قریب ہے میرا آقا، کتنا قریب ہے میرا آقا۔ یہاں کسی کا ادھار نہیں رکھا جاتا، یہاں کسی کے اجر کو محفوظ نہیں رکھا جاتا، کسی کے اجر کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ آپ غور کیجئے، ادھر طاقت نے چاہا کہ حسین کی طاقت کو توڑ دے، حسین نے بھی یہی رویہ اختیار کیا۔ دیکھیں توجہ چاہتا ہوں، دشمن کی طاقت کو توڑو یہ پالیسی ہے، دشمن کی طاقت کو کمزور کرو، اپنی کمزوری کو طاقت بناؤ۔ حسین نے دشمن کی طاقت کو توڑا، حر جو 1000 کے لشکر کو لے کے آیا تھا، 1000 کے لشکر پہ تنہا بھاری تھا، اسے حسین نے توڑ دیا، اپنی طرف لے آئے۔ عباس جو اس زمانے میں پوری عرب پہ حاوی تھا، اکیلا، پوری فوج کوفہ و شام جو تھی وہاں اس پر حاوی تھے، اکیلے حضرت عباس، انہیں توڑنے کی کوشش دشمن نے کی۔ تو نظریہ تو واضح ہو گیا، انسان یہ چاہتا ہے کہ دشمن کی طاقت کو کمزور کرے اور اپنی کمزوری کو طاقت بنائے۔ دشمن اپنی طاقت کو، غور کیجئے گا، دشمن حسین کی طاقت کو کمزوری نہ بنا سکا تو اب اپنی کمزوریوں کو طاقت بھی نہ بنا سکا۔ لیکن حسین نے دونوں حربوں کو استعمال کیا، دشمن کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ جسے ابن عباس نے کہا تھا بچے کمزوریاں ہیں، بیویاں کمزوریاں ہیں، اس ابن عباس سے پوچھئے کہ شام کے دربار میں کھڑا ہو کے ابن عباس بچائے کہ زینب کے لہجے کی پختگی کیا کہہ رہی ہے، یہ کمزوری ہے یا حسین کی طاقت بن گئی ہے زینب؟ اب زینب حسین کی کمزوری نہیں ہے، سکینہ حسین کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ زینب اور سکینہ حسین کی طاقت بن گئی۔ کیا عزم تھا، کیا حوصلہ تھا، کیا ارادوں کی صلابت تھی، کیا قوت ارادی تھی، کیا حسن عمل تھا۔ میرے عزیزوں، مصیبتوں میں ایک سجدہ نہیں ادا ہوتا، زینب کی نماز شب بھی فراموش نہیں ہے۔ ایک سجدہ جہاں ادا نہ ہو وہ بشریت ہے، جہاں ایک سجدہ قضا نہ ہو وہ زینبیت ہے۔ ایک سجدہ قضا نہیں ہے۔ جلتے ہوئے شعلوں سے بچا کے لائی تو شکر کا سجدہ کیا۔ آواز دے رہی تھی روح زینب رکھ کر کے مدینے کا، آؤ دادا ابو طالب، آؤ اپنی سیرت کی زندگی دیکھ لو، اپنی سیرت کی حیات ملاحظہ کر لو۔ مکے کے بھرے ہوئے طوفانوں میں، کفار و مشرکین کے درمیان سلگتے ہوئے صحرا میں اگر محمد کی حفاظت ابو طالب کی ذمہ داری تھی تو کربلا میں سلگتے ہوئے خیموں میں، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں وقت کے محمد کی حفاظت زینب کی ذمہ داری، وقت کے
محمد کی حفاظت کی ذمہ داری زینب کی. کون ہے جو زینب کے حوصلے کو رقم کرے؟ کون ہے کہ جو زینب کے استحکام کو ادا کرے؟ کون ہے جو زینب کے جگر کی مضبوطی کو بیان کر سکے؟ کیسا جگر تھا. ایک جملہ کہہ کے بات آگے بڑھاؤں. ایک انگریز مورخ نے عجیب و غریب جملہ لکھا. پوری تاریخ حضرت زینب پڑھنے کے بعد، واقعہ کربلا پورا نظر سے گزارنے کے بعد، ایک انگریز مورخ 2 جملے لکھتا ہے جناب زینب کے لیے. بھائی قتل ہوئے، بھتیجے قتل ہوئے، بھانجے قتل ہوئے، مال لوٹا، اسباب لوٹا، سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد اب ذمہ داری ہے بیماروں کی، ناتوانوں کی، بیواؤں کی، بچوں کی، یتیموں کی. ان ساری ذمہ داری کے ساتھ ساتھ زینب حسین کے مقصد کی ترجمان بھی ہے. زینب اصول شریعت بھی جانتی ہے. زینب کو شریعت کو بچا کر لے کے جانا ہے. دربار کوفہ و شام سے لے کر مدینہ تک زینب کو جانا ہے. اسی لیے جب 11 محرم کو یوم زینب اسی لیے کہا گیا ہے کہ زینب نے جب یہ دیکھا کہ لوگ رسیاں لے کر آ رہے ہیں، محملیں تیار، اونٹ کا بے کجاوا اونٹ تیار کیے جا رہے ہیں، قافلہ تیار ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے سید سجاد کے قریب جا کے کہا میرے لال، اہل حق کے گلے میں تو ہار ہوا کرتا ہے. یہ زنجیریں نہیں ہے، ضمیر آدمیت کی آزادی کا اعلان ہے جو تمہارے ہاتھ میں. کون ہے جو اس منزل پہ بیان دے سکتا ہے؟ لیکن زینب نے اس منزل پر بھی بیان دے کے بتایا. انگریز مورخ یہ لکھ کے کہتا ہے کہ اس واقعے کے کربلا کے بعد، اتنی مصیبتیں ڈھانے کے بعد کسی عورت کے ساتھ 2 مرحلے پیش آ سکتے ہیں. یا تو اتنی مصیبتوں کے بعد اس کا ذہنی توازن کھو جائے گا، یعنی صاف لفظوں میں نعوذ باللہ کہہ دوں، وہ یہ کہنا چاہتا ہے اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد کوئی انسان یا تو دیوانہ ہو جائے گا، مجنون ہو جائے گا، عقل اس کی کام کرنا چھوڑ دے گی، شعور اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. ارباب دانش سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی مصیبتوں کے بعد زینب کا ذہنی توازن، انگریز مورخ کہتا ہے کہ یا تو ذہنی توازن ختم ہو جائے گا، اور اب وہ دوسرا جملہ لکھ کے کہتا ہے کہ اگر ذہنی توازن نہ کھویا تو روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی. ایسی عورت اتنے مصائب کے بعد زندہ نہیں رہ سکتی. تو یہ 2 جملے لکھ کے انگریز مورخ نے قلم توڑ دیے کہ میں سمجھتا ہوں اتنے مصائب کے بعد یہ عورت دیوانی ہو جائے، پاگل ہو جائے، عقل و شعور کی منزل سے باہر نکل جائے، یا روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے. میں انگریز مورخ کو آگے بڑھ کے 2 جملے کہوں گا. تو نے زینب کے جگر کو پہچانا کہاں ہے؟ تو نے قوت ارادی حضرت زینب کو دیکھا کہاں ہے؟ تو نے استحکام حضرت زینب کو ملاحظہ کہاں کیا ہے؟ ارے زینب اس جگر کی خاتون ہے، اپنی روح کو نہیں، جس میں امامت سے بھی روح نہ نکلنے دی. آج میرا جملہ واضح ہو جاتا. جس میں امامت سے اور روح نہ نکلنے دے، اپنے جسم سے نہیں، جس میں امامت سے روح نہ نکلنے دی. جتنے حملے سید سجاد پر ہوئے، زینب کی حکمتوں نے ہر حملے کو برباد کر دیا، ہر حملے کو نیلام کر دیا. تحفظ امامت کی مکمل ذمہ داریاں زینب نے ادا کی. تو جہاں انسان کی روح نکل جاتی ہے، وہاں روح امامت کو جسم میں برقرار رکھنا زینب کا کمال ہے. جہاں ذہن کام کرنا چھوڑ دے، وہاں زینب کا ذہن اتنا کام کرتا ہے. یہ جانتی ہیں کہ کوفے میں سید سجاد کو نہیں بولنا ہے، زینب کو بولنا ہے. شام میں پہلے سجاد کو بولنا ہے، پھر زینب کو بولنا ہے. جہاں ذہن کام کرنا چھوڑ دے، وہ اور خواتین ہیں. جہاں ہر قدم پہ حکمتوں کے سانچے میں ڈھل جائے، وہ زینب کے ذہن کی تشکیل کرتی. زینب کو یہ پتا ہے کوفے میں کیا کہنا ہے، شام میں کیا کہنا ہے، کوفے میں کسے بولنا ہے، شام میں کسے بولنا ہے، کوفے میں کیا کہنا ہے، شام میں کیا کہنا ہے. میں ایک جملے سے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جو بچ گیا ہے اسے کل انشاءاللہ مکمل کروں گا. کہ حضرت زینب کے اس کارنامے کو ملاحظہ کیجئے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک، جو کوفے اور شام تک کی راہیں جناب زینب نے تیار کی ہیں، تو کوفے کے خطاب کے بعد کیا عالم ہوا اور شام کے خطاب کے بعد کیا عالم ہوا، کیسے حسین کی کمزوری حسین کی طاقت بن گئی. یہ آپ انشاءاللہ کل کی آخری مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں. صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت یہ جانتی ہے کہ کوفے میں کسے بولنا ہے،
علامہ قزوینی نے عجیب و غریب جملہ لکھا ہے. علامہ قزوینی زینب الکبریٰ من المہد الی اللحد میں لکھتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوفے میں سید سجاد تقریر کرتے ہیں، اس لیے کہ سید سجاد کو تقریر کرنے کا ہنر زیادہ آتا ہے، بلوائے عام میں عام لوگوں کے سامنے بولنے کا ہنر سید سجاد کو آتا ہے. آل محمد کی اس خاتون کو بظاہر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو وہ ہیں جن کے سائے کو سورج نے نہیں دیکھا، یہ مردوں میں تکلم کیسے کریں گے؟ لیکن زینب کی حکمت عملی یہ ہے کہ سید سجاد پر کربلا سے کوفے تک 2 دنوں میں 12 حملے ہوئے ہیں، زینب نے ہر حملے کو ناکام کر دیا. اب اگر سجاد کوفے میں خطاب کرتے ہیں تو سید سجاد کے خطاب کو قتل کا بہانہ بنا دیا جائے گا اور یہیں شہید کر دیے جائیں گے، جبکہ زینب یہ چاہتی ہے کہ سید سجاد شام کے دربار تک جائے. اس لیے شام کے دربار تک جائے تاکہ بیعت کا جواب دے سکے. اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سریدہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ زینب نے کوفے میں بھی خطاب کیا اور شام میں بھی خطاب کیا. کوفے میں خطاب کی وجوہات کیا تھے، کیوں کوفے میں خطاب کیا، یہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا. لیکن صرف اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ زینب یہ جانتی ہے کہ کہاں کس کو بولنا ہے، کہاں کس کو خاموش رہنا ہے. اتنا بڑا منصوبہ ہے کربلا کا. ساری مصیبتوں کو ایک زاویے میں رکھیے اور پھر زینب کی حکمتوں پر غور کر دیے تو نظر آتا ہے زینب کہیں گھبرائی نہیں، زینب کے پیروں میں کہیں لغزش نہیں آئی، زینب کے حوصلوں میں کہیں کمی نہیں آئی، زینب کے ارادوں میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ زینب کے ارادے چٹانوں سے زیادہ مضبوط تھے. زینب کا حوصلہ پہاڑوں سے زیادہ ثابت قدم تھا. زینب اس سورج کو کہتے ہیں جس نے پوری یزیدیت کو تہس نہس کر کے تہو بالا کر دیا ہے. حسین کربلا میں شہید ہو چکے ہیں. قسم خدا کی وہ خون کی سرخی کربلا کے ریگزار میں دبا دی جاتی. یہ زینب کا کردار تھا کہ اس خون کی سرخی کو شفق کے ماتھے پہ سجا دیا ہے. عالم انسانیت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کربلا اگر پھول ہے تو خوشبو زینب ہے، کربلا جسم ہے تو روح زینب ہے، کربلا نماز ہے تو صلوات زینب ہے، کربلا نیام ہے تو تلوار زینب ہے، کربلا جسم ہے تو روح زینب ہے. ایک مرحلہ یہ ہے عزیزان محترم، کربلا جو کچھ ہے وہ زینب کی مرہون منت ہے. اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کی ساری قربانیاں ضائع و برباد ہو جاتی. یہ زینب کلیہ مقام کا کردار تھا کہ حسین کی ساری طاقتوں کو حکمتوں کے آئینے میں ڈھال دیا، حسین کے سارے منصوبوں کو اسلام کی بقا کی ضمانت قرار دیا. کون ہے جو زینب کے فضائل و مناقب بیان کر سکتا؟ عصمت کی آغوش میں پلی ہوئی بھی، جس کے گہوارے کو ملک آسمان سے آ کے جھلاتے ہیں، جو نبی کی گود کی پروردہ، جو علی و بطول کی آغوش کی پروردہ، جو معصوم بھائیوں کے ساتھ پلی ہو بڑی ہو، جس کے دروازے پر آیتیں اتر رہی ہوں، جس کا طواف ملائکہ کر رہے ہوں. اس عظمتوں کی حامل بیوی ہے. لیکن اللہ اکبر، دنیا نے عجیب و غریب مرحلے میں لا کے کھڑا کر دیا. جن کے سائے کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا، آج وہ بیویاں دربار کوفہ و شام میں کشا کشا پھرائی جا رہی ہیں. عزاداروں ذرا تصور کریں گے زینب کے جگر کی، زینب کا جگر ملاحظہ کریں گے، سید سجاد کا جگر دیکھیں گے. کس جگر کی خاتون تھی زینب؟ روایت کہتی ہے کہ جب کربلا میں لوگ شہید ہو گئے، کربلا کا جنگل آباد ہو گیا، حسین کا لاشا بے گور کفن کربلا میں پڑا ہوا ہے. روایت کہتی ہے ابھی یہ بے گور کفن لاشا تھا کہ ایک شخص جس کا نام عبداللہ ہے وہ آیا، اور آنے کے بعد عجیب و غریب منظر دیکھا. ایک نشیب میں چھپ گیا. کیا دیکھا؟ ایک لاش ہے جو بے سر کی ہے، ایک لاش ہے جو زخموں سے چور ہے، ایک لاش ہے جس کی انگلی کٹی ہوئی ہے، جس کے لاشے پر انگلیاں کاٹ دی گئی ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. روایت کہتی ہے حسین کی لاش اس طرح سے پامال کی گئی تھی کہ سینے کی ہڈیوں کے لیے رزہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی سینے کی ہڈیاں پیس دی گئی تھی.
روایت کہتی ہے 25,000 کی فوج تھی، تقریباً 5 سے 10,000 گھوڑے تھے۔ ان 10,000 گھوڑوں میں سے 10 گھوڑے ظالم نے معین کیے تھے کہ جو سب سے صحت مند ہو، جو سب سے بھاری ہو، سب سے وزنی ہو، ان کی نال باندھی گئی اور نال باندھ کے یہ کہا گیا اب ان گھوڑوں کو حسین کی لاش پہ دوڑا دیا جائے۔ لو عزادارو، ارے 10 بھاری بھرکم گھوڑے اور ان پر بیٹھے ہوئے تن و توش والے یزیدی، اور بیٹھ کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ فاطمہ کا لال کربلا میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا ہے۔ ہاں بطول نے جسے چکیاں پیس کے پالا تھا، ہاں زہرا نے جسے اپنے ہاتھوں سے چکیاں پیس کے لقمہ کھلایا تھا، ارے جس زینب نے بھائی کی پرورش میں آگے بڑھ کے قدم بڑھایا تھا، زینب تڑپ گئی اماں فاطمہ آپ کی کمائی کربلا میں لٹ گئی۔ فاطمہ زہرا آپ نے جس بچے کو پال پوس کے بڑا کیا تھا، آج یزیدیوں کے 10 گھوڑے اس کے جنازے کو روند رہے ہیں، ہڈیوں کا سرما ہو گیا۔ لو عزادارو، یہ کچلا ہوا لاشا ہے، ایک عبداللہ ہے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شیر ہے جو کچلے ہوئے لاشے کے قریب، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے قریب، پسی ہوئی ہڈیوں کے قریب بیٹھا ہوا ہے، کچھ کہہ رہا ہے اور کہتے کہتے اپنے سر کو پٹکتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے۔ عبداللہ کہتا میں نے کبھی شیر کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا یہ شیر بھی ہے، رو بھی رہا ہے، سر پٹک بھی رہا ہے۔ عبداللہ سمجھ گئے ارے یہ جنازہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے، یہ ضرور کسی ولی خدا کا جنازہ ہے، یہ کسی شہید راہ خدا کا جنازہ ہے۔ عبداللہ نے جب یہ دیکھ لیا کہ یہ شیر اپنے آپ کو سر پٹک پٹک کے مر گیا ہے، جب یہ اطمینان ہو گیا کہ شیر نے دم توڑ دیا ہے، عبداللہ آگے بڑھے، ہاتھوں کو جوڑ کے سلام کیا، اے شہید راہ خدا میں سمجھ گیا کہ تو کوئی عام بندہ نہیں ہے، تو کوئی عام بشر نہیں ہے، مجھے اپنا تعارف کرا، تو کون ہے؟ ارے اس کچلے ہوئے لاشے سے آواز آئی عبداللہ، ارے پہچانا نہیں، میں تیرا کا حسین غریب، حسین عطشہ، حسین غریب، اے عبداللہ میں تیرا کا حسین، اس عرض نینوا پہ غربت سے قتل کر دیا گیا، بھوکا و پیاسا، 3 دن کا بھوکا و پیاسا قتل کر ڈالا گیا۔ عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا میں سمجھ گیا آپ میرے آقا ہے، مولا اتنا تو بتا دیجئے یہ شیر کو تھا، یہ تڑپ تڑپ کے مر کیوں گیا؟ ایک مرتبہ آواز آئی عبداللہ، یہ کوئی اور نہیں میرے بچپن کا ساتھی عبداللہ تھا، میرے بچپن کا ساتھی ابو الحارث تھا۔ ارے مدینے میں ہم دونوں ساتھ رہتے تھے، جب عبداللہ یہ ابو الحارث بڑا ہوا نا تو لوگ اس سے ڈرنے لگے، نانا نے کہا بیٹا حسین ابو الحارث کو چھوڑ دو، اس سے کہو کربلا کے جنگلوں میں چلا جائے، جب میں بلاؤں تو چلے آنا، جب میں بلاؤں تو آ جانا۔ اے عبداللہ یہ کربلا کے جنگلوں میں تھا، ارے جب میں شہید ہو گیا میں نے اپنے دوست کو بلایا ابو الحارث آؤ، ابو الحارث قریب آیا، بولا مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا ابو الحارث ارے تو دن میں مجھے آ کے خبر سنانا، رات میں میری بہن کے قافلے کے ساتھ رہنا، دور سے نگرانی کرتے رہنا، مجھے بتانا کہیں زینب گھبرائی تو نہیں، کہیں کوئی یتیم گھبرایا تو نہیں، کہیں سجاد کو کوئی اذیت تو نہیں ہوئی، کہیں زینب کوئی گھبرائی تو نہیں، کہیں زینب پہ اضطراب کی کیفیت تو نہیں ہوئی۔ عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑا مولا پھر یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا یہ روز کی طرح سنانے آیا تھا، لیکن عبداللہ آج ایک ایسی سنانے آیا جس کے بعد اس سے برداشت نہ ہوا۔ عبداللہ یہ کہتا ہے مولا آپ کی بہن کا قافلہ کوفے پہنچ گیا، مولا جس کوفے میں زینب کبھی شہزادی تھی، آج اسی کوفے میں زینب
سے پوچھو، شرابیوں کا مجمع، نامحرموں کا ہجوم، سید زادیاں بے مقنع و چادر درباروں میں پھرائے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بالقضاء وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پروردگار واسطہ محمد علیہ محمد من مختصر سے عبادت معبود ہونے والی آوازوں پر اپنی رحمتیں معبود تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا جہاں جہاں مہمان اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کیوں اس کی حفاظت فرما، دشمنان عزا کو نست و نابود فرما، دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ فرما، ہمارے اس ملک ہندوستان میں امن و استحکام عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد آل محمد کا جو مقروض ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بیمار ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود جن مومنین نے دعاؤں کی گزارش کی ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد آل محمد کا جو زائرین عراق میں زیارت کے لیے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارا اور امتحان نہ لے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار آوان کر۔